کہ اسلام کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم تلاش کریں تو جتنا زور علم پر دیا گیا ہے کسی اور چیز پر نہیں دیا گیا. شروعات ہی یہی ہوئی ہے. آپ قرآن پڑھیں گے تو اور حدیث کا مطالعہ کریں گے اور بخاری شریف کتاب و بدل وحی اگر آپ پڑھیں گے وحی کیسے نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, اس کی کیفیت کیا ہوئی, تو وحی کے نزول کے وقت جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیتیں نازل ہوئیں, اگر آپ بخاری کتاب و بدل وحی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جو آیتیں جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آتے ہیں وہ اس کا تعلق اور کنیکشن ہی علم سے ہے. اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلے تو کئی بار آپ سے کہا جا رہا ہے اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو, اور آپ بار بار یہی جواب دے رہے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا گیا پڑھو, آپ پھر کہہ رہے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بخاری کتاب و بدل وحی کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ جب آپ نے جبرائیل نے کہا کہ پڑھو اقرا یا محمد پڑھو, اور آپ نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں, تو جبرائیل امین نے نبی اکرم کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دبوچا, اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے بہت کس کے دبایا. اور دبانے کی کنڈیشن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی تیز دبایا تھا جبرائیل نے مجھے کہ جب اس نے دبایا تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. لقد خشیت علی نفسی, مجھے ڈر پیدا ہوا, مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. فرط محبت میں دبایا تھا لیکن اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے رسول کہنے لگے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال اقرا یا محمد, اے محمد پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے پھر دبایا اور اتنی تیز, پھر وہی کنڈیشن, اتنی تیز دبایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑا اور پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو. مانا بقاری, میں پڑھنا نہیں جانتا. بھائی بار بار مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو پڑھو, میں کیا پڑھوں, میں پڑھنا نہیں جانتا. پیدا ہوا تو باپ کو نہیں دیکھا, 6 سال کا ہوا تو ماں گزر گئی, 8 سال کا ہوا تو دادا بھی خیر آباد کہہ کے چلا گیا. کس کے سامنے میں دانوئے تلمبس تہ کرتا. عرب کے لوگ ان پڑھ رہتے ہیں, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو جس طریقے سے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں بھی پڑھا لکھا نہیں. یہ بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے تم ہی بتاؤ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں تک پوچھا اچھا تم ہی بتاؤ, بار بار مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو پڑھو پڑھو, ماذ اقرأ, میں کیا پڑھوں. تب جبرائیل امین نے کہا, تب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. دیکھیے کنڈیشن یہی ہوتی ہے تعلیم کی. جتنے بچوں نے یہاں حفظ کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو دنیا کی زندگی کے کسی بھی شعبے میں تکلیف نہ آنے دے اور ان کو دن دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. یہ بچے جب پڑھنے آئے تو ڈائریکٹ حافظ نہیں بن گئے. قرآن جب پڑھنا شروع کیا ہوگا تو الف با تا سا مزاج کے مطابق, عمر کے مطابق, کنڈیشن کے مطابق جبرائیل امین نبی اکرم کو پڑھا رہے ہیں اور سب سے پہلے پڑھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں.
نبی اکرم کی تعلیم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الف ب ت سے نہیں ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ کسی کالج میں اور یونیورسٹی میں جب کوئی بچہ جاتا ہے تو ڈائریکٹ اس کو سائنس اور کیمسٹری، وگیان، ہوم وگیان، سائنس، یہ سب نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اے بی سی ڈی، چھوٹا بڑا، الف ب ت، یہی سب پڑھایا، اور پھر جیسے جیسے اس کا ذہن کھلتا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی، آپ کے پڑھنے اور پڑھانے کا دور اب شروع ہو رہا ہے۔ پڑھانے والی ہستی بھی جبرائیل امین کی، اور سبق بھی سب سے پہلے کون سا؟ الف ب ت سے نہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ حیران ہے پوری دنیا کہ تعلیم تو سب سے پہلے نبی کو، اور تعلیم کون سی دی جا رہی ہے؟ پہلے کسی کو جب پڑھنا سکھایا جاتا ہے تو شروع سے یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور شروع کے ورڈ سب سے پہلے نبی اکرم کی تعلیم کا آغاز رب العالمین کے نام سے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لفظ لگا الذی خلق، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تعلیم سب سے زیادہ کارگر وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ بوتل ہمارے آنکھ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بوتل اپنے آپ نہیں آئی ہے، اس بوتل کو کسی نے بنایا ہوگا۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ شخص بھی یہ جانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مکتب میں نہ پڑھا ہو، الف ب ت سے ای نہ پڑھا ہو، اے بی سی ڈی نہ پڑھا ہو، لیکن وہ بھی یہ جانتا ہے کہ اس بوتل کو کسی نے بنایا ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ یہ مائک ہمارے سامنے ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مائک اپنے آپ نہیں وجود میں آ گیا، اس مائک کا بنانے والا کوئی ہے۔ عرب کے لوگ اتنا جانتے تھے، چاہے وہ کچھ نہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن اتنا جانتے تھے کہ زمین اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی، آسمان اپنے آپ وجود میں نہیں آ گیا، یہ 9 لاکھ 9.5 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی جس کے اندر پائی جاتی ہو، ایسا روشن اور چمکدار سورج بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ چاند جو 2,40,000 میل کی اونچائی پر معلق ہے اور اس کے اندر یہ روشنی ہے، یہ اپنے آپ وجود میں نہیں، یہ رات کا آنا، پھر رات کا جانا، اور رات کا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ دن کا آنا، دن کے جانے کے دن کے پیچھے پیچھے رات کا آنا، ہوا کا چلنا، اور لمیٹڈ مقدار میں، متعینہ مقدار میں اتنی بارش کا برسنا جتنی ہمیں ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں ضرور کوئی ہے ان پر نینترن رکھنے والا، ان پر کنٹرول کرنے والا، اور ان کو چلانے والا اور ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے، اس لیے اس تعلیم کی سب سے پہلے ضرورت تھی جو ذہنوں میں آئے اور جس کو ہمارے اذہان و قلوب ایکسپٹ کر سکتے ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ عرب کے لوگ اس کو قبول کرتے۔ خلق الانسان من علق، ساری کائنات کو جیسے پیدا کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے، جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو یہ پوری دنیا وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ اور یہ دیکھو کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے، اور سب سے پہلے وحی، جبکہ انسان، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے، لڑکا لڑکی دونوں، میاں اور بیوی، ہسبینڈ وائف دونوں ملتے ہیں، مرد کا پانی عورت کے پانی کے ساتھ جب ملتا ہے تب ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایک انسان کی پیدائش پانی کے قطرے سے ہوتی ہے، مرد کا پانی عورت کے پانی سے جب ملتا ہے تب بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن ایسے زمانے میں جب سارے لوگ یہ جانتے ہوں، اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے
جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. یہ تو آج کی سائنس نے کہا کہ گوشت کے لوتھڑے سے انسان پیدا ہوا ہے. اب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, اب چیک اپ ہوتے ہیں, میڈیکل سائنس تو اب سامنے آئی ہے. اب جب ہم الٹرا ساؤنڈ پہ اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو جب چیک کراتے ہیں تب وہ بتاتا ہے کہ پیٹ کے اندر اب یہ پانی کا قطرہ اب جمع ہوا خون بن گیا, اب گوشت کا لوتھڑا بن گیا. یہ ساری چیزیں تو اب سامنے آئیں. اس زمانے میں محمد رسول اللہ کو کس نے بتائی تھی؟ آج کی سائنس حیران ہے. وہ محمد رسول اللہ جس کو اپنا نام محمد لکھنا نہیں آتا تھا, اور عرب کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے 40 سال کی اپنی پوری زندگی نبی بننے سے پہلے کسی ایک ٹیچر کے سامنے الف با تا سا بھی نہیں پڑھا, ABCD بھی نہیں پڑھی, جس نے کچھ نہ پڑھا ہو. اور اتنی بڑی میڈیکل سائنس وہ بتلا گیا کہ گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا. اور آگے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تم پڑھتے جاؤ, تمہارا رب بڑا کرم والا ہے. وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تم پڑھتے جاؤ, تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا. قلم کے ذریعے, اس زمانے میں بھی قلم چلتا تھا, لوگ قلم کے ذریعے. آج کے اس دور میں اب قلم کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہو. اب آج کل لوگ موبائل پہ لکھ لیتے ہو, ٹائپنگ کر لیتے ہو, میسج بھیج دیتے ہو واٹس ایپ وغیرہ پہ. اب آج کل قلم کی اتنی سخت ضرورت نہیں ہے, لیکن معاف کیجئے گا یہ ساری چیزیں قلم کے حکم میں ہی داخل ہیں. اب آپ اپنے پین کو قلم بنا لیں. اب آپ لکھ رہے ہیں سر, SIR, تو ایس پر آپ انگلی ٹچ کر رہے ہیں, آئی پر کر رہے ہیں. آپ نے اپنی انگلی کو اس وقت قلم بنایا ہے. یہ اسی حکم میں داخل ہوگا, آپ چاہے اس کو ایکسپٹ کریں یا نہ کریں, جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھلایا. علم الانسان ما لم يعلم, جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. آج موبائل بن جائے گا, کمپیوٹر بن جائے گا, ٹیبلیٹ آ جائے گی, یہ تمام چیزیں کوئی جانتا تھا اس زمانے میں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کہا ہم نے انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. کوئی جانتا تھا کہ زمانہ اتنی ترقی کرے گا؟ علم کی اس زمانے سے بڑی اہمیت ہے, چلی آ رہی ہے. مجھے نہیں معلوم, میں نے تو صرف عبدالشکور اسری حفظہ اللہ کی تقریر سنی, ہو سکتا ہے ان سے پہلے بھی علماء نے تقریریں کی ہوں اور یہ بتایا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ وہ نبی بتلا رہا ہے جس نے خود کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا, جس نے پڑھا ہے سبق تو اللہ سے پڑھا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم کا استاذ اگر کوئی تھا تو اللہ تھا. اللہ نے خود کہا میں نے پڑھایا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے نہیں, اللہ نے کہا ہم نے پڑھایا, اور یہ بھی کہا ہم تو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. پڑھیے سورہ علق پورے, سبح اسم ربک الذی خلق, پڑھیے آپ پورے سورہ اعلی, اور اس میں یہ آیت آپ پڑھیں گے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں. نبی اکرم کو کسی انسان نے نہیں پڑھایا, یہ سچ ہے, لیکن نبی اکرم کا استاذ خود اللہ تعالیٰ بن جائے تو اس سے بڑا کوئی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. ہمارے استاذ ہمیں کیا پڑھاتے ہیں, پڑھانے والے کو بھی یاد نہیں کہ ہم نے کیا پڑھایا, اور جس کو 10 سال 20 سال گزر جائیں ہمیں بھی یاد نہیں کہ ہمارے استاذ نے ہمیں کیا پڑھایا. لیکن اللہ کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, اے نبی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھولیں گے نہیں.
علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اہمیت کا اندازہ خود وجدان سے ہوتا ہے، وجدان